اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم. امید چھم کہ تُہۍ ٲسِو سٲری ٹھیک. اللہ تعالیٰ تھٲینو وارٕ وَتہِ. أزیُک موضوع سون چھُ مرزا محمد رفیع سودا. ہمارا آج کا موضوع جو ہے مرزا محمد رفیع سودا حالت زندگی و شاعرانہ خصوصیات یا یوں کہیے قصیدہ نگاری ان کی. آج تاریخ جو ہے وہ 2 ماہ ستمبر 2020 ہے. تو ہم نے شروع کیا ہے مرزا محمد رفیع سودا. ان کا پورا نام جو تھا مرزا محمد رفیع تھا لیکن سودا وہ تخلص کرتے تھے. ان کے والد کا نام یا آپ کے والد کا نام بھی ہم لکھ سکتے ہیں محمد شفیع تھا. مرزا محمد شفیع تھا. تو جو سودا جو تھے وہ 1773 عیسوی میں دلی میں پیدا ہوئے اور وہیں یا یہیں تعلیم و تربیت پائی. بچپن میں ہی شاعری کی طرف ان کا رجحان تھا اور خان آرزو تھے جو تھے وہاں پر ایک شاعر. ان کی شاگردی میں وہ رہے اور جلد ہی انہوں نے شاعری میں کمال حاصل کیا تو ایک عظیم شاعر بن گئے. دلی میں بادشاہ عالم اس وقت تھے. تو ان کے اشعار وہ شاعری کر رہے تھے. ان کے اشعار کی اصلاح کرنے لگے. جب دلی میں نادر شاہ اور مروٹو نے وہاں پر لوٹ مار کی تو حملے کیے تو دلی کے حالات خراب ہو گئے. تو سودا فرخ آباد چلے گئے. 17 سال بعد یہاں سے وہ فیض آباد چلے گئے اور شجاع الدولہ کے دربار سے منسلک ہو گئے. آخر میں وہ لکھنؤ چلے گئے اور 70 برس کی عمر میں وہیں انتقال فرمایا. یہاں سے فیض آباد، دلی سے فیض آباد، پھر فرخ آباد، پھر لکھنؤ اور یہیں پر انہوں نے 70 برس کی عمر میں انتقال فرمایا. یہ سودا کی زندگی کے بارے میں چند باتیں تھیں جو آپ کو جاننی ضروری ہیں. اور اگر حالات ان کی زندگی کے حالات لکھنے ہوں تو یہ باتیں آپ لکھ سکتے ہیں وہاں پر. تو اب شاعرانہ خصوصیات یا قصیدہ نگاری کی طرف ہم آتے ہیں. جیسے میں نے یہاں پر لکھا ہے قصیدہ نگاری. ہمیں یہاں ہمارا جو موضوع ہے وہ قصیدہ نگاری ہی ہے، سودا کی قصیدہ نگاری. تو سودا نے مختلف اصناف میں طبع آزمائی کی. یعنی انہوں نے کوشش کی کہ میں غزلیں لکھوں، مرثیہ لکھوں، رباعی لکھوں یا قطع لکھوں یا نظمیں لکھوں. لیکن ان کا جو خاص موضوع رہا جس میں انہوں نے شہرت حاصل کی وہ قصیدہ تھی. کیا تھی؟ سودا کی قصیدہ نگاری ہمارا موضوع بھی ہے. تو انہوں نے قصائد میں بہت ساری قصائد لکھے اور اسی میں انہوں نے شہرت حاصل پائی. جہاں تک سودا کی غزلوں کا تعلق ہے ان کی غزلوں میں درد ہے، تاثیر ہے اور سوز و گداز ہے. سودا کو زبان پر زبردست قدرت حاصل تھی یعنی ماسٹری جسے کہتے ہیں انگریزی میں. تو ان کے قصائد میں جو ہے زور الفاظ پر زور تھا، نشست ضبط الفاظ تھی، مضمون آفرینی تھی. یعنی ان کے الفاظ جو ان کے قصائد جو تھے ان میں زور الفاظ، نشست الفاظ اور مضمون آفرینی کا بہترین نمونہ ہے وہ. فارسی اور ہندی کے الفاظ، محاورات، یہاں پر میں نے لکھا ہے محاورات، استعارات، تشبیہات کا انہوں نے بھرپور استعمال کیا ہے. ان کے قصائد میں سنجیدگی، آفرینی اور زور الفاظ موجود ہے. سودا قصیدہ گوئی کے بادشاہ مانے جاتے ہیں. یہ تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے. سودا جو ہیں قصیدہ گوئی کے بادشاہ ہیں. کیا ہیں؟ بادشاہ ہیں، بادشاہ مانے جاتے ہیں. تو ہاں، میں یہاں پر آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ سودا جو ہیں ان کی تصانیف جو ہیں ان میں زیادہ کچھ نہیں ہے. البتہ پھر بھی ایک فارسی کا دیوان ہے، کلیات اردو ہے اور رسالہ عبرت ہے. یہاں پر میں نے دوبارہ لکھا ہے 2 بار یہ رسالہ عبرت. تو ان کا جو ہے رسالہ عبرت غافلین ہے. تو سودا نے کل ہم جب دیکھیں گے سودا ایک عظیم شاعر تھے. ان کی شاعرانہ خصوصیات تو بہت ساری ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا ان کی غزلوں میں درد ہے، تاثیر ہے، اور ان کے قصائد میں جو ہے زور الفاظ ہے، نشست الفاظ ہے، مضمون آفرینی ہے. فارسی کے اور ہندی کے الفاظ، محاورات، استعارات، تشبیہات کا انہوں نے خوبی کے ساتھ استعمال کیا ہے
ان کے جو ان کی جو تصنیف ہیں ان میں جو ہے ایک فارسی کا ایک دیوان ہے کلیات اردو اور رسالہ عبرت غافلین ہے. میرے خیال میں آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ کتاب کھولیں اور پوری طرح سے وہاں پر دیکھیے کہ وہاں پر سودا کے بارے میں کیا کچھ لکھا گیا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ مرزا محمد رفیع سودا جو تھے ان کا اصلی نام جو تھا مرزا محمد رفیع تھا. وہ سودا تخلص کر رہے تھے. محمد شفیع ان کے خان محمد شفیع مرزا ان کے والد کا نام تھا. ہاں تو 1773 میں دلی میں پیدا ہوئے اور خان آرزو کی وہ شاگردی میں انہوں نے شاعری کو فروغ دیا اور جلدی وہ ایک باکمال شاعر بن گئے. وہاں سے وہ فیض آباد چلے گئے جب مراٹھوں نے وہاں پر اور مراٹھوں کے حملوں نے دلی کو تاراج کر دیا نادر شاہ وغیرہ. تو فرخ آباد چلے گئے. فرخ آباد کے فیض آباد کے بعد فرخ آباد پھر لکھنؤ اور 17 برس کی عمر میں نے انتقال فرمایا. تو شاعرانہ خصوصیات یہ ہے کہ انہوں نے توازمائی کی بہت سے اصناف میں لیکن غزلوں میں وہ آگے نہیں بڑھے. لیکن قصائد میں ان کی شہرت ہے. ان کی قصائد میں زور الفاظ ہے, نشست الفاظ, مضمون آفرینی وغیرہ وغیرہ اور وغیرہ.